الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند نشستوں سے ہم اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے جو مختلف شبہات پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو ایک بحث یہ بھی اٹھتی ہے کہ وہ ریاست کس قسم کی ہوگی، اس کے ادارے کس نوعیت کے ہوں گے، اور بعض لوگ جو خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور خلافت کے دعوے دار ہیں، تحریک خلافت کے ذریعے کام کر رہے ہیں مختلف تنظیموں میں، وہ ان تنظیموں پر جو دینی اور سیاسی ہیں اور جمہوری طریقے سے کام کر رہی ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، اور اصل ہدف ان کا مغربی جمہوریت ہوتا ہے۔ مغربی جمہوریت پر وہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بات کرتے کرتے وہ ان دینی سیاسی جماعتوں کو بھی ہدف تنقید بناتی ہیں جنہوں نے اپنے سامنے جمہوری طریقہ کار کو رکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب مغربی جمہوریت پر تنقید کرتے ہیں تو جو نکات سامنے لے کر آتے ہیں ان میں سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ مغربی طرز جمہوریت یہ مکمل ایک الگ نظام زندگی ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں ایک بالکل الگ نظام زندگی ہے، اور مغربی طرز جمہوریت وہ کسی بھی طور مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی طرز جمہوریت میں مقتدر اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ یہ عوام کے پاس ہے یا آئین کے پاس ہے یا پارلیمان کے پاس ہے، جبکہ مسلمان کے عقیدے کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طرح جمہوریت پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک عالم اور جاہل دونوں کی رائے کا وزن برابر ہے، اور اگر ایک طرف عالم دین کی رائے ہو اور دوسری طرف یا عالم دنیا کی رائے ہو اور دوسری طرف 10 جاہل اکٹھے ہو جائیں تو وہ جاہل جیت جائیں گے اور یہ عالم یہ ہار جائیں گے۔ تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کا جو پورا سیٹ اپ ہے اور اس کے جو ادارے ہیں یہ بڑے سست رو ہیں، ان کے اندر جو فیصلہ سازی کا طریقہ کار ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو ماڈل دیتا ہے ان کے خیال میں وہ بہت تیزی سے فیصلے کرنے والا ہے، ثانیوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، گھنٹوں میں اور دنوں میں ان پر تنفیذ ہو جاتی ہے ان کی، لہٰذا جمہوریت اور اسلام کے اندر ایک واضح فرق ہے۔ پھر جمہوریت اس میں ایک حزب اختلاف کا تصور ہے، اور حزب اختلاف سے ایک خواہ مخواہ کی معاشرے میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے، ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جو حکمران کے صحیح کام ہے اس کی بھی حزب اختلاف والے مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک الگ تصور ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے قوانین تو اٹل ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے متعلق واضح احکامات دے دیے ہیں، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اب اس سود کی حرمت کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری یہ لازمی نہیں، یہ شرط نہیں ہے، اور جمہوریت میں اگر آپ نے کام چلانا ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے سود کو حرام قرار دینا پڑے گا، گویا یہ شریعت یہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہو جائے گی، پارلیمنٹ کے تابع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا اعتراض ہے جو جمہوریت پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ حضرات جو خلافت کے تصور پیش کرتے ہیں وہ اگر اس کو معروف معنوں میں لیا جائے تو وہ ایسی شخصیت ہوگی جس میں عہدہ قضا بھی ہوگا، ایک ایسی شخصیت جس میں جو سپہ سالار بھی ہوگا، ایک ایسی شخصیت جو قانون ساز ادارے کے طور پہ بھی کام کرے گا، اور ایک ایسی شخصیت جو بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ بھی کام کرے گا۔
اس کی مثال میں اگر دے دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا تھا اور وہ اس مقدمے کا فیصلہ کر دیتے تھے، اور یہ منصب قضا تھا۔ اور وہیں مسجد نبوی سے وہ کوئی لشکر روانہ کر دیتے تھے، اور یہ سپہ سالار کی ڈیوٹی ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے وہ کسی قانون کی تشریح کر دیتے تھے یا کوئی نیا قانون بیان کر دیتے تھے، اور یہ مقننہ کا کام۔ اور رات کو وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، تو یہ بلدیات کے میئر کی یا مجسٹریٹ کا کام۔ تو گیا ان کی ایک شخصیت میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں، اور آج کے دور میں بھی جو خلافت کی بات کرتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سٹرکچر ہونا چاہیے کہ ایک ہی جامع الصفات شخصیت ہو اور وہ یہ سارے کام کر لیں۔ بیعت کے نام پر اسے ایک ریلیجیس اتھارٹی بھی حاصل ہو، اور اس کی جو اطاعت ہے وہ دین کا تقاضا بھی سمجھا جائے، اور اس سے اختلاف وہ گناہ بھی سمجھا جائے، اور جو رعایا ہیں وہ اس کے سامنے گردن بچھا کر اس کی ساری باتیں مانیں، الا یہ کہ وہ کفر بواہ کرے۔ پھر وہ جو خلیفہ ہے وہ کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہوگا، مشورہ کرے تو صحیح، لیکن فیصلہ کرنے میں وہ با اختیار ہے، اور جس فیصلے پہ وہ یکسو ہو جائے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ وہ جو آج ہمارے سامنے وہ تصویر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نظام خلافت ہے جو کہ اسلام کا ہے۔ غور کیا جائے تو جمہوریت پر ان کی جو تنقید ہے وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، اور ہم اس کو خود مانتے ہیں کہ مغربی طرز جمہوریت یہ بالکل ایک الگ نظام زندگی ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جس جمہوریت کے ذریعے اس ملک میں تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی جمہوریت۔ اور اسلامی جمہوریت کے اندر یہ خاصہ ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کے لیے خالص کی گئی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو قرارداد مقاصد سے لے کر پاکستان کے 1973 کے آئین تک ہر جگہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جب ہم اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتے کہ ہم قانون سازی میں آزاد ہوں گے، بلکہ ہم ان حدود اور قیود کے پابند ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہیں، اور سپرمیسی تسلیم کریں گے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ شریعت کی۔ یہ بات جو کی جاتی ہے کہ جمہوریت میں ایک عالم اور ایک جاہل کی رائے یہ برابر ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے شورا، اس کے لیے جو انتخاب کی شرائط ہیں آئین کی آرٹیکل 62 اور 63، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو شورا کا ممبر ہے اس کی اہلیت میں اس کے لیے علم کا ہونا، اس کے لیے تقوی کا ہونا، اس کے لیے اچھے اخلاق اور کردار کا حامل ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج اس پر عمل نہیں ہو رہا، یا آج کے حکمران اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ ان کی اپنی ذاتی نقص کہلایا جا سکتا ہے، ان کی کمی کوتاہی کہلائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز اگر آئین میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل کرنا چاہے اور ایسے لوگ آ جائیں جو اس پر عمل کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو گویا پاکستان کی جو پارلیمنٹ بنے گی اس میں وہ کم سے کم معیار ضرور مطلوب رکھا جائے گا کہ جو ایک فرد کو یہ سمجھ بوجھ دے دے گا کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اور جہاں تک ووٹ کا حق ہے تو ووٹ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے۔ یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے، اور یہ اصول کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں چل پھر کر لوگوں سے رائے لی، اور رائے لیتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون عالم ہے اور کون عالم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عام آبادی سے رائے لی، یہاں تک کہ مردوں سے ہی صرف رائے نہیں لی بلکہ خواتین سے بھی رائے لی، یہاں تک کہ جو سمجھ بوجھ والے بچے تھے ان سے بھی رائے لی کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ کی اکثریت کا رجحان وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے تو انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو گویا قیادت کے انتخاب میں اور خلیفہ کے انتخاب میں اور پارلیمنٹیرین کے انتخاب میں ایک فرد کو یہ اختیار دینا کہ وہ اپنی پسند کا نمائندہ چن سکے، یہ غیر اسلامی نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص اسے ذرا سی معلومات ہوں اور وہ اخبارات کو دیکھتا ہو، وہ ذرائع ابلاغ سے واقف ہو، تو وہ آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کون سا نمائندہ اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا نمائندہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ شریعت کے جو قوانین ہیں وہ تو اٹل ہیں، تو پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ شریعت کے جو قوانین ہیں وہ تو ناقابل تبدیل ہے، وہ تو ایز اٹ از ہمارا قانون ہے، ہاں ان کی تنفیذ کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا وہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا خلفائے راشدین کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا وہ چیز ایز اٹ از آج کے دور میں قابل عمل ہے؟ تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج دنیا نے وہ جو ایک شخص کام کیا کرتا تھا اس کے مختلف جہتیں بن گئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جہت کے بڑے بڑے ادارے بن گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے کر دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ پورا شعبہ قضا بن گیا ہے۔ آج عدلیہ کے نام سے ایک پورا ادارہ کھڑا کر دیا گیا جو ضلع کے اندر بھی ہے، جو صوبوں کے اندر بھی ہے، جو وفاق کے اندر بھی ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں جج وابستہ ہیں۔ ان کے ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان کے فیصلوں کا ایک طریقہ کار ہے، عدالتیں سجتی ہیں، لہٰذا یہ بالکل ایک علیحدہ شعبہ بن گیا ہے اور اس کے لیے الگ لوگ چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد نبوی سے ہی لشکر روانہ کر دیا کرتے تھے، لیکن آج تو ایک منظم فوج کا دور ہے، اور اس فوج کے اندر بھی 3 شعبے ہیں، بری افواج ہیں، بحری افواج ہیں، فضائی افواج ہیں، پھر ان کے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز ہیں، پھر ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، پھر ان کی ڈپلائمنٹ کے لیے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اور ان کی پورے اس انفراسٹرکچر کے لیے یہ اپنی جگہ ایک پوری سائنس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پوری ایک ٹیم چاہیے، ایک ٹرین ٹیم چاہیے۔ اسی طرح قانون سازی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خطبہ جمعہ میں بہت سارے قوانین کے حوالے سے بات کی تھی اور ایک قانون ساز کی حیثیت سے بات کی تھی، لیکن آج تو مقننہ اور پارلیمان کے طور پر ایک ادارہ موجود ہے اور اس کے اندر پورا ایک پروسیس ہے قانون سازی کا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، آج اس کے لیے مجسٹریٹ کا ایک ادارہ موجود ہے، بلدیات کا ادارہ موجود ہے، میئرز اور کونسلرز موجود ہیں ان سارے کاموں کے لیے۔ تو آج پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا جامع الصفات فرد نہیں ملے گا جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں، اور اس کو تلاش کرنا یہ بھی کار عبث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد وہ یہ کام سارے اکٹھے کر سکے، اس لیے کہ اب یہ انسٹیٹیوشنز بن گئے۔ اب تو صرف ایک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لیے جو ایک فرد واحد ہے اس کے لیے شاید 500,000 لوگوں کا ایک پورا سٹاف ہوگا جو اس کے سارے نظام کو سنبھالے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر اس قابل ہوگا کہ وہ ملک کے نظام کو چلا سکے۔ اگر ہم آج وہ سادہ نظام یہاں پر
لا کر نافذ کرنے کی کوشش کرے تو شاید ایک دن بھی یہ سسٹم نہ چل سکے۔ آج کی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان اداروں کو اپنانا ہوگا اور ان اداروں میں وہ تمام اختیارات تفویض کرنے ہوں گے، تقسیم کرنے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس کے نتیجے میں شفافیت آئے گی، اس کے نتیجے میں صحیح فیصلے کرنے کا ایک موقع ملے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ سسٹم آگے بڑھے گا۔ لہٰذا اسلام کی بنیاد، یعنی آج کی جو اپروچ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصول تو قرآن و سنت سے لینے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اصول لینے کے لیے تو ہمیں 1400 سال پہلے جانا چاہیے، لیکن ان اصولوں کی اپلیکیشن ہمیں آج کے اداروں پر کرنی چاہیے۔ آج کے جو ادارے انسان نے بنائے ہیں اپنے 300-400 سال کے تعامل کے نتیجے میں بنائے ہیں، 300-400 سال کے تجربے کے نتیجے میں بنائے ہیں، اس پر لوگوں نے دماغ کھپائے ہیں، اس پر لوگوں نے اپنی زندگیاں انویسٹ کی ہیں، اور اس پر لوگوں نے اپنے تجربات دیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ زبردست ادارے بنے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کی ایک پوری سائنس بنی ہے۔ اسے یہ قلم مسترد نہیں کیا جا سکتا، اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ لہٰذا ہم نے اصول قرآن اور سنت سے لینے ہیں، ان اصولوں کو اپلائی آج کے اداروں کے مطابق کرنا ہے، آج کے ان اداروں میں کرنا ہے، اور ان کے ذریعے آج کے دور کی ایک ماڈرن اور پروگریسو اسلامی ریاست اس کو بنانا ہے۔ آج جب ہم اپنی پارلیمان کی بات کرتے ہیں، شورا کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر قانون سازی کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں 3 اس کے لیے اصول اسلام میں نظر آتے ہیں۔ وہ معاملات جو طے شدہ ہیں، اور یاد رکھیے کہ طے شدہ معاملات کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ قوانین جو قرآن میں اتر چکے ہیں، اور وہ قوانین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیے ہیں، وہ طے شدہ قوانین ہیں، ان میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قوانین ایز اٹ از، جس طرح کے یہ ہیں اسی طرح نافذ العمل ہوں گے۔ اس میں کسی تبدیلی کے اختیار نہ کسی شورا کو ہے، اس میں تبدیلی کے اختیار نہ کسی حکمران کو ہے، اور اس میں تبدیلی کے اختیار کسی بھی فرد یا افراد کے مجموعے کو نہیں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں، فقہا کے درمیان اختلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، تو ان احکامات کے بارے میں اور ان امور کے بارے میں شورا کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جس رائے کو بہتر سمجھے اسے اختیار کر لیں، اور جس رائے کو چھوڑنا چاہیں اسے چھوڑ دیں۔ تو ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جس میں ہمیں چوائسز مل جائیں گی، 3، 4، 5، اور ان میں سے کوئی ایک چوائس اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ بھی ایک بڑا دائرہ ہے۔ اور تیسرا دائرہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے، وہ دائرہ ہے جس میں ہمیں سرے سے اسلام کوئی رہنمائی نہیں دیتا، کوئی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ہمیں چھوڑ دیا ہے اپنی آزاد مرضی پر۔ وہاں پر اسلامی ریاست کی جو شورا ہے وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ اپنے لیے مناسب قانون سازی کرے، اور یہ قانون سازی کرتے ہوئے آج کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک یہ آج کا مسئلہ ہے۔ ٹریفک کے جو قوانین ہیں کہ سرخ بتی پر رکنا ہے اور سبز بتی پر چلنا ہے، اور اگر کوئی گاڑی خلاف ورزی کرے تو اس کی چالان ہونا چاہیے، اور اس چالان کا جرمانہ کیا ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں جو آج کے مسائل ہیں۔ ان مسائل پر اسلامی ریاست کی شورا کو اختیار ہے کہ وہ خود اپنی قانون سازی کرے، یا دنیا میں کہیں جو قانون سازی موجود ہے اس کو اپنا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایوییشن انڈسٹری ہے، فضائی جو حدود ہیں ان کا استعمال ہے، اور جہازوں کی آمد و رفت ہے، اس کے بارے میں آج کی جو ایوییشن انڈسٹری ہے اور آج کے جو اس کے قوانین ہیں ان کے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے میں اصلاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی نئے قوانین بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آج جو سائبر کرائم کا مسئلہ ہے، آج جو جدید دور کے اور مسائل ہیں، ان کے حوالے سے
ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست کی شورا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے جتنی چاہے قانون سازی کر سکے یا موجود جو بھی قانون سازی ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ لہٰذا آج کی جو اسلامی ریاست ہوگی وہ ہر لحاظ سے ماڈرن ریاست ہوگی، اور اس میں اصول یاد رکھیے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے۔ میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں، جو اٹل ہیں، جو ناقابل تردید اور ناقابل تنسیخ ہیں، ان کی مقدار بہت تھوڑی ہے، اور اسلام نے جو واسٹ ایریا ہے زندگی کا اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک اصول دیا ہوا ہے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ مباح حلال ہے، جو ممنوعات ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں، جو حرام کی فہرست ہے وہ مقرر کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے، اور اس کو حلال سمجھ کر اپنانے میں، اختیار کرنے میں یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں کوئی حرام کی علت موجود نہیں ہے اور کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دیا جا سکے، تو خواہ اس بنیاد پر کہ وہ آج کے دور کی ہے، یا اسے کسی انگریز نے اپنایا ہوا ہے، یا کسی ایشیائی نے اپنایا ہوا ہے، یا کسی آج کے دور کے دہریے نے اپنایا ہوا ہے، محض اس بنیاد پر اس کو چھوڑ دینا یہ قرین انصاف اور قرین ثواب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔